سے پہلے عرض یہ کرتا ہوں جتنے بھی حوالہ جات میں دوں گا ان حوالہ جات کی جو اوریجنل کتابیں ہیں یہ پوری کتابیں پی ڈی ایف کی صورت میں بندہ فقیر آپ کو دے سکتا ہے. ہماری ویب سائٹ rizvibhaiya.online.com کے اوپر جائیں گے آپ تو آپ کو مل جائیں گی. اگر وہاں سے نہیں ملتی تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں لکھیں کون سی کتاب آپ کو چاہیے. پوری کتاب اوریجنل پرنٹ کے ساتھ جو ہے آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں مل جائے گی. بات سٹارٹ کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب محدثین نے لکھا ہے, انہی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر امیر معاویہ کے مناقب کے باب بھی قائم کیے ہیں. امام ترمذی لائے اس روایت کو تو امام ترمذی باب مناقب و امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر محدثین اس روایت سے یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ وہ باغی گروہ تھا, مرتد اور فاسقوں کا گروہ تھا, شرابیوں کا گروہ تھا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ شرابیوں کا گروہ تھا نعوذ باللہ, اور وہ جو ہے صحابہ کی فہرست میں نہیں آتے, ظالموں کی فہرست میں آتی ہیں, جہنمیوں کی فہرست میں آتے ہیں, تو پھر جو ہے کبھی بھی وہ مناقب امیر معاویہ کا باب ہی قائم نہ کرتے. اگر امام بخاری کا یہی عقیدہ ہوتا تو جیسا امام بخاری اپنی کتاب کے اندر ان کا عقیدہ تھا یزید کے بارے میں, تو جو ہے امام بخاری اور تمام محدثین اپنی کتابوں کے اندر یزید کے مناقب کا باب نہیں لائے. جیسا یزید کے مناقب کا باب محدثین نہیں لائے, اسی طرح جو ہے امیر معاویہ کا مناقب کا باب بھی نہ لاتے. اگر محدثین کا یہی عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ لاتے. محدثین کا باب قائم کرنا مناقب امیر معاویہ میں اور ذکر امیر معاویہ میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے متعلق ایسا عقیدہ محدثین کا نہیں تھا وہ جو حدیث لکھے گئے ہیں. ان حدیثوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور شارحین کے اور فقہاء کے پاس چلنا پڑے گا, ان کی برگاہ میں جا کے پوچھنا پڑے گا کہ ان روایتوں کا مفہوم مطلب کیا ہے. پھر اگلی بات آپ خود بتائیں مجھے. کہتے ہیں جی میں نے ایک اس بھائی سے کہا کہ جناب امیر معاویہ کے بارے میں ذکر و مناقب باب و ذکر و امیر معاویہ کے نام سے باب قائم کیا امام بخاری نے, تو کہتے ہیں یہ لفظ ذکر لائے ہیں مناقب نہیں لائے. تو بھائی ذکر کا لفظ تو لائے ہیں نا, ذکر تو کیا ہے نا, تو کیا جو جہنمی ہیں ان کا ذکر کرنا جائز ہے؟ ان کے نام کا باب کرنا قائم کرنا ترجمہ الباب قائم کرنا یہ جائز ہے؟ دوسری بات یہ ہے امام بخاری کا یہ اسلوب اور انداز بیان ہے. آپ خود دیکھیں اسی بخاری کے اندر باب و ذکر ابن عباس, باب و ذکر زبیر, باب و ذکر طلحہ, اس طرح کے لفظ لائے ہیں. تو جناب امام بخاری جس طرح امام باب و ذکر ابن عباس لائے ہیں اسی طرح باب و ذکر امیر معاویہ لائے ہیں. اگر امام بخاری جو ہے وہ ذکر کا لفظ لا کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں امیر معاویہ سے لگاؤ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو ابن عباس سے بھی لگاؤ نہیں ہے, کیونکہ باب و ذکر و عباس لا رہی ہے, حضرت عباس سے بھی لگاؤ نہیں ہے, باب و ابن عباس بھی لا رہے ہیں, ابن عباس سے بھی لگاؤ نہیں ہے. باب زبیر لا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کو امام حضرت زبیر سے بھی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے. یہ جہالت ہے بس. یہ مناقب وہ پورا چیپٹر کیا ہے کتاب المناقب, اس کے اندر ذکر کے نام سے باب لائے تو وہ سب کیٹیگریز لائے ہیں, تو مناقب کے باب کے اندر لائے ہیں, کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں. اس کا مطلب یہ امام بخاری امیر معاویہ کے مناقب بھی قائل ہیں. اور پھر جناب یہ تخت الفیۃ الباغیہ امام بخاری روایت, اسی روایت کو تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری لکھ کر کیا تذکرہ کرتے ہیں, آگے چل کے بندہ فقیر عرض کرے گا. جی سب سے پہلے آتے ہیں اس روایت کی طرف. یہاں تک تو یہ تمہیدی گفتگو تھی ہماری. جس تمہیدی گفتگو کا جوڑ یہ نکلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں تخت الفیۃ الباغیہ کی روایت لائی ہیں اور مرزا انجینئر صاحب نے جہاں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے امیر معاویہ کے بارے میں, ایسی روایتیں لا کر کے کہ وہ شرابی تھے اور نعوذ باللہ ظالم تھے, فاسق اور فاجر تھے, انہی محدثین نے امام جو ہے ان ائمہ نے, ان محدثین نے مناقب امیر معاویہ کے باب قائم کیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. کتاب المناقب چیپٹر کے اندر باب و ذکر معاویہ یا باب مناقب امیر معاویہ کے نام سے باب قائم کیے ہیں. لہذا
محدثین کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ فاسق و فاجر ہیں. اگر فاسق و فاجر ہونے کا عقیدہ ہوتا تو جیسا یزید کے نام کا باپ نہیں لائے ایسا کبھی بھی وہ باپ نہ قائم کرتے. پھر علمی کتابی ہونے والے دعویٰ کرنے والے حضرات کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ جو ہے تمام تر موقف کو اپنے ریسرچ پیپر کے اندر بیان کرتے اور اپنے لیکچرز کے اندر بتاتے کہ ان روایات کے اندر کے اوپر اختلاف ہے سند کے اوپر. بعض اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں. جنہوں نے صحیح کہا کیونکہ رافضیت کا دفاع کرنا تھا تو ان کی روایتیں تو اٹھا لیں، جنہوں نے صحیح کہا ان کی روایتیں اٹھا لیں، جنہوں نے ضعیف کہا ان کی روایتوں کی سند کے اوپر جو جرح ہیں وہ نہیں دکھائیں یا پھر پتہ نہیں تھیں. علمی کتابی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی جھوٹا نکلا کیونکہ وہ پوری ریسرچ نہیں پیش کی گئی ان روایتوں کے اوپر. اب تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ جو روایت ہے، جب میں نے اس کو سب سے پہلے ریسرچ کا آغاز کیا تو میں نے مکتبہ شاملہ کے اوپر اس کو ڈالا. تقریباً 505 رزلٹ آئے. جب میں نے 505 رزلٹ کی جگہ پر یہ روایتیں دیکھیں، صحیح بخاری کے علاوہ جہاں جہاں یہ روایت آئی اس کے اوپر محققین نے جرح کر کے رکھی ہوئی ہے. اور صحیح بخاری کے اندر کیا کیا ہے اس کے اوپر آج ہمارا کلام ہوگا. سب سے پہلے صحیح بخاری کے اندر یہ جو لفظ ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ، ان الفاظ کے اوپر شدید قسم کی علماء اور محدثین کی بحث ہے. اور جمہور کے ہاں یہی قول ہے اور میرے تحقیق کے بعد بھی یہ قول واضح ہوا ہے. کسی رافضی کو شوق ہو میرے ساتھ گفتگو کر لے، جس گروپ میں ایڈ کرے گا میں آؤں گا اور اس بات پہ میں تسلی کرواؤں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری جو کلمی نسخے ہیں ان کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ لکھے ہی نہیں ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے اہل سنت کے ہاں جس کا یہ قول بھی ہے کہ امام بخاری نے اس کو لکھا اور اپنی تاریخ کبیر کے اندر اس کے اوپر بحث بھی کی ہے. اور تاریخ کبیر کے اندر بحث کرتے ہوئے یہ کہا ہے امام بخاری نے کہ جناب فلاں فلاں راوی نے جب ان سے میں نے یہ روایت لی ہے تو انہوں نے تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بیان نہیں کیے، تو لہٰذا امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری سے تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ مٹا دیے. اور جو صحیح بخاری کے نسخے ہیں کلمی نسخے ان کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو سند ہے وہ کیا ہے. صحیح بخاری کو امام بخاری کے شاگرد فربری نے اپنے ہاتھ کے ساتھ صحیح بخاری کو امام بخاری سے سن کے لکھا. یہ اب صحیح بخاری کی سند پیش کر رہا ہوں. 2 سندیں ملتی ہیں. پھر فربری سے ہموی یا ہموئی 2 نام لیے جاتے ہیں. یہ نام ایک ہی ہے، بندہ ایک ہی ہے، اس کے نام 2 لیے جاتے ہیں، ہموئی یا ہموی. ایک فربری سے انہوں نے لکھ کر نقل کیا، دوسرے مستملی اور تیسرے کشمہنی. تو یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری کی شاگرد فربری سے جو ہے نا یہ صحیح امام بخاری کی صحیح بخاری کو لکھا ہے. پھر ان تینوں سے آگے ایک ہی شخص ہے جس نے اس روایت ان کو لکھا، وہ ہے ابو ذر ہروی. اب ابو ذر ہروی کا جو نسخہ آپ کو میرے پاس موجود ہے وہ ملے گا، اس کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ موجود ہیں. جبکہ جو کلمی نسخے ہیں جو پرانے ہیں ان کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. آپ میں علماء کے نمبر دے دیتا ہوں، ان سے رابطے کر لیں، ان کے پاس یہ اوریجنل جو ہے نا کلمی نسخہ موجود ہے. حافظ زبیر صاحب، جن کا ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب جو کہ یوٹیوب پر ایک بہت مشہور عالم دین ہیں اور پروفیسر بھی ہیں یونیورسٹی کے اندر، ان سے میرا رابطہ بھی ہوا. ان کا نمبر بھی اگر آپ کہیں گے تو میں دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کریں. ان کے پاس کلمی نسخہ موجود ہے صحیح بخاری کا. یہ ابو ذر کی جو ابو ذر ہروی کی صحیح بخاری ہے ان کی لکھی ہوئی. پھر ابو ذر ہروی سے آگے ابو ولید باجی نے لکھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض جو ہے وہ لکھا انہوں نے مکتبہ والوں نے اس کو چھاپا ہے. پھر ابو ولید سے آگے صدفی نے، علامہ صدفی نے ان سے نقل کر کے لکھا. پھر نسخہ ہے
دوسرا جو ہے ابو الولید سے جو دوسری سند ہے وہ ہے نسخہ فریہ، جو اسر الباجی کے نام سے مشہور ہے، وہ علامہ ابو ولید باجی سے نسخہ فریہ لے کر کے اس کو مرتب کیا گیا، اور دوسری سند جو ہے وہ علامہ صدفی نے اس کو لکھا ہے۔ یہ ابو الولید کے نسخے سے نسخہ صدفی موجود ہے، دو سندیں موجود ہیں، اور نسخہ فریہ موجود ہے۔ اب اس کو آگے نسخہ فریہ کو اور نسخہ صدفی کو نسخہ مکتبہ مراد والوں نے اکٹھا کر کے چھاپا ہے، اور اس کے اندر یہ تخت الفیق الباغیہ کے لفظ موجود آ گئے۔ اچھا، اس کے اوپر بحث آگے آئے گی۔ اچھا، یہ ہے صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری کا جو ابو ذر کا کلمی نسخہ ہے اس کے اندر تخت الفیق الباغیہ کے لفظ موجود نہیں ہے، یہ امام بخاری کے نسخے میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد، اس کے تحت یہ صحیح بخاری کے اندر مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں تعاون کریں، یہ باب قائم کیا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 447 لائے ہیں امام بخاری۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت عمار کے بارے میں حضور نے فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی، تو تعمیر کے وقت عمار جو ہے ان کو بہت مٹی شٹی ان کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، حضور آئے اور حضور نے حضرت عمار کے کپڑوں کو صحیح کرتے ہوئے اور مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہا، جو ہے رحم فرمایا اللہ عمار پر کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب میں علماء سے اور یہ علمی کتاب والوں سے گزارش کروں گا، تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے ہمیں۔ اب اس روایت کی تو 3 ترک ہیں۔ ایک جگہ پر حضور جو آئے تو وہ حضور خندق کھود رہے تھے تو عمار کو کہا، اور ایک جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو عمار کو کہا، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ نہیں، عمار کو ایک اور مقام پہ کہا ہے۔ تو اس کے اوپر تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے، اور حافظ ابن کثیر نے صاحب لکھا ہے کہ اس طریقے کی ترک سے لانے کی وجہ سے البدایہ و نہایہ کے اندر کہ جب 3 طریقوں سے ایک ہی بات آ رہی ہے کہ عمار کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی تھی، وہ عمار مسجد نبوی کا کام کر رہے تھے، عمار کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی تھی اور وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کر رہے تھے، تو حضور اس موقع پر فرمایا۔ دوسرا مقام کہ حضرت عمار جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے، ان کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی تھی، تو جو ہے حضور نے اس موقع پر فرمایا ہے۔ اب آپ خود مجھے بتائیں حضور نے کس موقع پر فرمایا؟ یہ 2 موقع موجود ہیں، ان دونوں کے اوپر تحقیق کرنی ہوگی پہلے۔ تو یہ مختلفی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا اس روایت کو آپ سند سے صحیح مانیں، علماء نے بعض نے کہا ہے، لیکن پوری تحقیق علماء عوام الناس کے سامنے پیش کریں کہ اس روایت کے اوپر کتنی سخت جرے بھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس روایت پر اعتماد اس لیے ہم نہیں کرتے کیونکہ اس روایت میں تو یہ بھی شک ہے کہ حضور نے کس موقع پہ یہ فرمایا۔ پھر امام بخاری کی صحیح بخاری کو 2 لوگوں نے جمع کیا۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں جو بار بار تکرار کی وجہ سے آئی ہیں، ایک ہی باب کے تحت ایک ہی روایت کو امام بخاری 3 سندوں سے لائے ہیں، تو یہ بخاری کی وسعت تھوڑی لمبی ہو گئی۔ تو پھر بعض بھی کچھ علماء ایسے گزرے جنہوں نے صحیح بخاری کے نسخے اوریجنل خود پڑھے اور ان کے اندر سے کیا کیا کہ جمع کیا مسلم اور بخاری کی روایتوں کو جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں، ان کو نکال کر کے ایک روایت لا کر کے صحیح بخاری اور مسلم کو مختصر الجمع صحیحین کے نام سے کتاب جو ہے مرتب کر ڈالی۔ آپ جب ریسرچ کریں گے آپ کو ملیں گی کتابیں ایسی، الجمع صحیحین المسلم و بخاری، یعنی بعض علماء ایسے گزرے جنہوں نے کیا کیا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کر دیا ایک کتاب کے اندر، اور جو روایتیں بار بار آئی تھیں ان کو ایک ہی مرتبہ لکھا تاکہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام حدیثیں ایک ہی بار چھوٹی سی کتاب میں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو یہ کام علماء اور محققین نے کیا ہے۔ تو ایک جمع صحیحین علامہ یحییٰ کی کتاب ہے، اور ایک لکھی علامہ حمیدی نے۔ اب علامہ حمیدی کی جو کتاب ہے جو متوفہ ہیں
اب جمع صحیحین بین صحیحین جو امام احمدی کی کتاب ہے، اب اس کو اٹھائیں. یہ متوفہ ہیں 488 ہجری، 488. امام ابو نعیم اصفہانی جنہوں نے دلائل النبوہ لکھی، ان کے ہم اثر قریب قریب گزرے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں جمع کی ہیں، ٹھیک ہے، جو متفق علیہ روایتیں ہیں. تو یہ روایت جب لکھتے ہیں اسی باب کے تحت، صفحہ میرے پاس، میں آپ کو اسکین لگا دوں گا، اور یہ کتابیں چاہیے ہوں اوریجنل پرنٹ کے ساتھ، بیروت کی شائع کردہ PDF کی صورت میں بندہ فقیر آپ کو دے گا. نمبر موجود ہے. یہ خدمت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فی سبیل اللہ ہم کر رہے ہیں. بالکل جس بھائی کو جو کتاب چاہیے وہ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرے گا، ہم حاضر کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اچھا، اب جمع صحیحین، علامہ یحییٰ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، حمیدی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے جمع صحیحین علامہ یحییٰ کی لی اور تقریباً 3 دن میں اس پہ پوری سرچ کرتا رہا کہ وہ روایت ہے کدھر، تو مجھے روایت نہیں مل رہی تھی. تو پھر میں نے جب بعد میں دیکھا تو وہ امام حمیدی کی جو کتاب ہے جمع صحیحین، اس کے اندر یہ روایت کی بحث ہے. تو اس کے اندر جناب آپ دیکھیں، یہ روایت لکھنے کے بعد اس پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں فی حاذ الحدیث زیادہ المشہور، یہ جو ہے مشہور حدیث ہے تقتل الفئۃ الباغیہ والی. تو اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن لم یذکرھا بخاری اصلا فی طریقی حاذ الحدیث، امام بخاری نے اس کو اس طریقے سے تقتل الفئۃ الباغیہ کے طریقے سے روایت نہیں کیا. اب یہ کون ہے؟ امام حمیدی ہیں. انہوں نے بخاری کے اصل نسخے کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے اس سے جو ہے یہاں بات کر رہی ہیں اور کلام کرتی ہیں. آج کل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بخاری کہاں سے پڑھتی ہیں؟ اسلام 360، بس یہ دارالاسلام والوں نے جو چھاپی ہے، بس سب سستی وہی ہے، یا PDF صورت میں وہی اویلیبل ہے. بھائی صحیح بخاری کو اٹھا کر امام بخاری نے آپ کے ہاتھ میں دیا؟ نہیں. امام بخاری کی صحیح بخاری کو مرتب کرنے والے پوری سند ہے لوگوں کی. 2 طریقے ہیں، 2 طرق سے جو ہے امام بخاری کی صحیح بخاری ملتی ہے، ایک ابو ذر کے واسطے سے، دوسرا حموی کی واسطے سے. تو دونوں کو آپ دیکھیں نا، اور اوریجنل جو پرانے نسخے ہیں ان کو دیکھیں آپ. محققین کی کیا گفتگو ہے ان روایتوں کے اوپر. تو امام حمیدی کہتے ہیں صحیح بخاری کی میں نے صحیح نسخہ دیکھا، اس کے اندر یہ الفاظ ہو وَيَحْيَى الْعَمَّارِ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ کے لفظ جو نہیں ہے، یہ لفظ امام بخاری کی میں نے کتاب میں نہیں دیکھے، امام بخاری نے ان کو روایت نہیں کیا. اور نیچے لکھا قال ابو مسعود دمشقی من کتاب ہی، اپنی کتاب میں امام ابو مسعود دمشقی نے کہا لم یذکرو، یہ امام دمشقی امام حمیدی سے بھی پہلے کے امام ہیں، 100 سال پہلے گزرے. وہ کیا کہتے ہیں؟ لم یذکر بخاری حاذ زیادہ، یہ جو آگے لفظ ہے نا، زیادہ الفاظ ہیں، یہ جو لفظ ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ امام بخاری نے روایت نہیں کی ہیں. اور پھر دیگر علماء کے آگے نام گنوائے، کن کن علماء ہیں جنہوں نے کلمی نسخے امام بخاری فرمایا کلمہ یفتح الیہ من غیر الحدیث البخاری، امام بخاری نے کہ جو کلمی نسخے ہیں ان کے اندر یہ لفظ تقتل الفئۃ الباغیہ کی موجود نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، آپ علمی کتابی ہیں، کتابوں کی یہ بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اس کے اوپر اختلاف ہے، تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ کے اوپر اختلاف ہے، کہ یہ الفاظ امام بخاری نے روایت نہیں کیے صحیح بخاری کے اندر. اب صحیح مسلم کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر ہیں تو ان کے اوپر آگے ہم چل کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی سندوں کے اوپر ہی ہم بات کریں گے، ہماری ایپیسوڈ آئے گی. جی اچھا، یہ صحیح ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دلائل النبوہ امام بہقی، بڑا نام ہے بھائی، بہت نام ہے. محدثین کی فہرست کی اولین کی جو جماعت ہے ان میں امام بہقی کا نام آتا ہے. 458 جی صنفات ہے آپ کا امام بہقی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ایک نام ہے نا بھائی. وروى بخاری فی صحیح، امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا. کون کہہ رہے؟ امام بہقی دلائل النبوہ میں. یہ وہی امام بہقی ہے جن کے بار بار حوالے میرے صاحب دیتے ہیں. تو امام بہقی نے ان مسدد کے حوالے سے اس کو روایت کیا، ان عبدالعزیز کے حوالے سے، الا انہ لم یذکر قولہ تقتل الفئۃ الباغیہ. یہ عوام کو کون بتائے گا؟ یہ علمی کتابی ہونے والے دعویٰ کرنے والے لوگ کب بتائیں گے لوگوں کو، عوام کو؟ یہ سب سے بڑا فریب ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے کہ حدیثوں کا نام لے کر کے
اوپر ٹائٹل اصل کا لگا کر کے اندر جو ہے نا وہ بناسپتی چیزیں بیچ رہی ہیں، فیک چیزیں بیچ رہی ہیں. اوپر لکھتی ہیں یہ دیسی ہے، اندر ویجیٹیبل سسٹم ہوتا ہے، بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں. اگر بخاری نے یہ لفظ لکھے ہیں تو آپ اس کو تحقیق کریں پہلے. امام بخاری کے صرف جو ہے یہ جدید نسخوں میں یہ لفظ موجود ہیں، یہ قدیم نسخوں میں نہیں ہے. امام بخاری کی سند جو ہے اس کے ساتھ جو روایت ہے اس میں یہ لفظ وضع پر دلائل نبوہ بہقی کے اندر موجود ہے کہ الا انہ لم یذکر قولہ تقتل الفئۃ الباغیہ. یہ لفظ امام بخاری نے نہیں لکھے. جناب یہ بھی عوام کو کون بتائے گا؟ پھر جامع الاصول علامہ ابن اسیر جزری جناب، جن کے حوالے جات میرے صاحب نے ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ علامہ ابن اسیر جزری کی بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے اسد الغابہ. تو وہی ابن اسیر اپنی یہ کتاب اصول کے اندر جامع الاصول فی حدیث رسول، ابن اسیر جن کا سنہ وفات جو ہے وہ 606 ہجری ہے. اب ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اصولوں، علوم حدیث کے اصولوں پر گفتگو کی ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر حدیث لکھنے کے بعد ان کے اصول بیان کرتے رہے، ان کے اوپر اصولی گفتگو کرتے نہیں ہیں. اب یہ روایت لکھنے کے بعد جامع الاصول کے اندر اگر جامع الاصول آپ کو چاہیے ہو صحیح، کوئی جن کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، بہقی، جمع الصحیح امام حمیدی کی، اور جامع اصول اور تحفۃ الاشراف علامہ مزی کی، تاریخ اسلام، فتح باری، یہ تمام حوالے جات جو دوں گا، تمام کتب پی ڈی ایف کی صورت میں ہمارے بندہ فقیر کے پاس موجود ہیں، آپ پی ڈی ایف کی صورت میں لے سکتے ہیں. اچھا، یہ روایت لکھنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ عمار کو وَيَحْيَى عمار يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوهُ إِلَى النَّارِ. یہ لفظ لکھیں، فقال عمار اعوذ باللہ من الفتن، کہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں. تو قال حمیدی نے کہا ہے فی ھذا الحدیث زیادہ مشہور لم یذکر بخاری اصلا فی طریق ھذا الحدیث وعلماء لم یقع الی الفیھا، اور علماء نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے. اور کیا کہ جو ہے تقتل الفئۃ الباغیہ ویدعو الی الجنہ ویدعوہ الی النار. یہ جو الفاظ ہیں کیا ہیں؟ یہ زیادہ اضافی ہیں، امام بخاری نے نہیں لکھے ان کو، امام بخاری نے روایت نہیں کیا. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا، میرے صاحب جو صحیح بخاری سے آپ حوالہ دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جو آپ کے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، یہ امام بخاری کی روایت کن سے مروی ہے؟ حروی سے مروی ہے یا حموی سے مروی ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا جو نسخہ آج مشہور ہے عالم اسلام کے اندر، یہ نسخہ حموی کا ہے یا ابو ذر کا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے. تو امام بخاری کی روایت میں، اور پھر آگے لکھتی ہیں امام جامع رسول کے اندر ایک لمبی بحث کی، فرمایا کہ اس کے اندر لم یذکر بخاری نے یہ ذکر نہیں کیا. اور پھر آگے چل کے مزید کہتی ہیں عبد الوہاب کی جو واسطے سے جو بخاری کی روایت ہے اس میں جو ہے کلمی نسخہ ہم نے دیکھا حدیث بخاری کے اندر، فرمایا اس کے اندر یہ جو ہے قول نہیں ہے. اور حمیدی نے بھی، امام ابو مسعود دمشقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور دیگر طریق سے. اور پھر کہتے ہیں امام ابن اسیر جزری کہتے ہیں پھر میں نے ایک سفر کیا، سفر کے اندر میں جا کے ایک ملا کس سے، ایک شخص سے جس کے پاس عبد الاول سنجری رحمہ اللہ کے پاس ایک نسخہ تھا امام بخاری کا، کلمی نسخہ تھا. کس کے پاس؟ ایک کلمی نسخہ تھا. ابو الاول سنجری کے پاس صحیح بخاری کا ایک کلمی نسخہ تھا. میں اس کے پاس گیا، ان کے پاس گیا میں، اور ان سے میں نے وہ نسخہ لیا. اس میں میں نے دیکھا کہ حاشیے کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کا لفظ موجود ہے، روایت کے اندر لفظ موجود نہیں ہے، حاشیے کے اندر موجود ہیں. اور جو حاشیہ کس کا تھا؟ یہ اول سنجری کا تھا. اور اس کے میں نے یہ میں کوئی ہوا میں نہیں چھوڑ رہا، یہ ابن اسیر جزری کی جامع الاصول پڑھ رہا ہوں، آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، پوری کتاب پی ڈی ایف صورت میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. اچھا، پھر میں نے کیا کیا کہ پھر جو ہے میں نے ایک اور نسخہ دیکھا، اس کے اندر میں نے دیکھا کہ جو ہے اس نسخے کے اندر یہ روایت کے اندر داخل کر دیے
تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ یہ روایت جو ہے بعض نسخوں میں تو ہے ہی نہیں، تقتل الفیہ قتل الباغی کے لفظ موجود ہی نہیں ہے، اور جو سنجری کا نسخہ میں نے دیکھا تھا اس کے اندر جو ہے یہ روایت کے الفاظ حاشی میں تھے، پرنٹ کرنے والوں نے اس کو روایت کے اندر ڈال دیا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں بھائی، اس روایت کے الفاظ تو تھے ہی نہیں روایت کا حصہ، اس کو تو بعد میں ڈالا گیا ہے، اس کے اندر ایڈ کیا گیا اصول، جامع اصول کے مطابق۔ کوئی فتویٰ لگائیں گے آپ؟ یہ عوام کو کون بتائے گا؟ یہ عوام کو بتائے گا؟ نہیں، یہ عوام کو نہیں بتائیں گے جناب، اس سے جناب ان کی شان میں کمی آ سکتی ہے۔ علامہ مزی نے تحفۃ الاشراف کے اندر کہا کہ یہ الفاظ امام بخاری کے قال بخاری ولیس ان تقتل العمار الفیۃ الباغیہ، یہ الفاظ جو ہے امام بخاری سے ثابت نہیں ہے، یہ امام بخاری نے یہ لفظ نہیں کہے تقتل الفیۃ الباغیہ کے۔ علامہ مزی کے اوپر آج حدیث صحیح اور ضعیف کہنے پر البانی ہو یا زبیر احمد زئی ہو، علامہ مزی کی تہذیب الکمال کے حوالے دیتی ہیں۔ تو یہ عوام کو کون بتائے گا سر؟ یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر امام احمد بن حنبل کی جو ہے روایتوں میں موجود ہے، مثلا احمد بن حنبل کے اندر، اور جز عاشر من المنتخب، ایک بہت ہی آج سے 7 سال پہلے گزرنے والے محدث کی جو ہے نا یہ کتاب ہے۔ انہوں نے کیا لکھا جناب؟ یہ روایت لاتے ہیں اپنی جز العاشر من المنتخب کتاب کے اندر، روایت کا نمبر ہے 107۔ عبداللہ ابن ابراہیم قال سمعت ابی یقول، سمعت احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کا قول ہے یہ، یقول روی فی العمار، کہ عمار کی جو روایت ہے تقتل الفیۃ الباغیہ، یہ روایت لائے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ والی، کہتے ہیں 28 حدیثاً، یعنی 28 روایتیں یعنی ہیں، 28 حدیثیں ہیں اس طرح کی۔ تقتل الفیۃ الباغیہ کی روایت کتنی ہے؟ 28 ہیں، پر حدثنا حدیثاً لیس فیہا حدیث صحیح، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ جو امیر معاویہ کی جو ہے نا فضیلت میں ایک حدیث صحیح نہیں ہے۔ میرے صاحب بڑی گج وج کے فتح باری کی روایت بات پیش کرتی ہیں، فتح باری صحیح بخاری کی، فتح باری کے اندر ہے کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت میں ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے، اور تینوکاری صاحب بھی یہ پیش کر رہے ہوتی ہیں امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے؟ احمد بن حنبل نے کہا ہے، ابن اسحاق نے کہا ہے۔ احمد بن حنبل کی یہ قول بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کو بھی مانے نا، کہ وہ کہتے ہیں 28 حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ تقتل الفیۃ الباغیہ، لیکن ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اس قول کون مانے گا؟ یہ احمد بن حنبل کا قول ہے نا؟ نہیں، یہ آپ نہیں مانیں گے، اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ یہ آپ کی مطلب کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ علمی کتابی ہوتے تو یہ لوگوں کو بتاتے تقتل الفیۃ الباغیہ کی جو روایت ہے وہ امام بخاری کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ تقتل الفیۃ الباغیہ کی جو الفاظ ہیں یہ جو ہے اس طرح کی جو روایتیں ہیں 28 ہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ باری دو ہے، ایک ابن حجر کی ہے، ایک فتح باری صحیح بخاری جو ہے، شرح صحیح بخاری جو ہے ابن حجر کی ہے، اور ایک ابن رجب کی ہے۔ اب فتح باری جو ابن رجب کی ہے یہ PDF کی صورت میں آپ مجھ سے لے سکتی ہیں، اپنے جو ہے واٹس ایپ نمبر مجھے سینڈ کریں، مجھ سے رابطہ کریں۔ اچھا، تو فتح باری ابن رجب کی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ تقتل الفیۃ الباغیہ لم یسمعھا ابو سعید من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہے۔ امام ابن رجب ایک بڑا نام ہے نا، لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہیے نا تقتل الفیۃ الباغیہ کے بارے میں کیا محققین کی رائے ہیں۔ پھر فتح باری ابن رجب کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو یہ روایت لکھی، اس روایت کو بحث کرتے ہیں مزید، کہتے ہیں وَتَقْتُلُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَا فِي الْحَدِيثِ، اس روایت کے اندر اختلاف ہے ان لفظوں پر، تقتل العمار فیۃ الباغیہ۔ مجھے ایک بات بتائیں آپ،
اگر عمار کی فیۃ الباغی کے لفظ جو ہیں یہ اختلاف کے ساتھ ہیں، ابن رجب کہتے ہیں فتح باری کے اندر کہ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں حاض الحدیث جو روایت ہے تقت العمار فیۃ الباغیہ، کہتے ہیں ولیکن قد علم یحییٰ ابن معین بانہ لم یکن فی الکتاب الدراوری، کتاب الدراوری کے اندر ہے کہ لم یکن یہ جو ہے ثابت نہیں ہے ادھر سے، اور قال اخبرنی من السمع الکتب العلا کہ میں نے کتب العلا کو پڑھا ہے، کون کہتے ہیں؟ ابن معین کہتے ہیں، اس کے اندر ہے لیس فی حاذ الحدیث، یہ حدیث ثابت نہیں ہے یہ حدیث۔ قال یحییٰ، اور یحییٰ نے کہا حفظہ لیس بشیء کتابہ اصحا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے صحیح کی صحیح ہے یہ۔ اور حاذ الحدیث کے اور مزید کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں بھی جو ہے شک ہے، اس کے اسناد کے اوپر بھی شک ہے۔ ابن معین قول لکھے، یہ کس نے ہے؟ یہ ابن رجب نے فتح باری کے اندر لکھی ہیں۔ اب فتح باری بھی دو ہیں، ایک ابن حجر کی ہے، ایک ابن رجب کی ہے۔ ابن رجب حنبلی کی جو فتح باری کی ہے وہ میرے پاس موجود ہے PDF کی صورت میں، کسی کو چاہیے میں دے سکتا ہوں۔ اچھا یہ بھی ہو گیا یا جناب، مزید اس بڑا کلام ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا پھر ابن رجب کہتے ہیں کہ اس طرح کی امام احمد بن حنبل کا صحیح سند کے ساتھ قول ہے، پوری سند پیش کی۔ ما ہی حدیث صحیح قال حلال وسمعت عبداللہ بن ابراہیم یقول سمعت ابی یقول سمعت احمد بن حنبل یقول روی فی عمار تقتل الفیۃ الباغیہ 28 حدیثاً لیس فیہ حدیث صحیح، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ جو حدیث صحیح ہے یہ 28 حدیث ہیں جن کے اندر ہے تقتل الفیۃ الباغیہ، کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ بتائیں مجھے جناب یہ کون سی آپ جو ہے وہ کتابی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کتابی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کتابی وہ باتیں سمجھائیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو۔ پھر آگے لکھتی ہیں قال ابو یعقوب ابن شیبہ دسوسی فی مسند سے عمار، اور من سمعت احمد بن حنبل سأل عن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے سنا ہے احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا حدیث عمار کے متعلق، تو وہ کہتی ہیں فی عمار تقتل الفیۃ الباغیہ فقال احمد کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ نے نہیں کہا، وقال فی حاضی خیر حدیث صحیح عن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کون سی حدیث؟ جو تقتل الفیۃ الباغیہ احمد بن حنبل کا صحیح سند جو ہے یہ پوچھ ہے۔ وقال حاکم تاریخ نشاپور، کہ ہم نے سنا سمعت ابا عیسیٰ محمد بن عیسیٰ عارض، وہ بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ یہ حدیث لا ثابتون تقتل الفیۃ الباغیہ، کہ امام حاکم نے کہا اپنی تاریخ نشاپور کے اندر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن رجب کہہ رہے ہیں کہ قول کس کا ہے؟ امام حاکم نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ عارض سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے آگے سنا معین و علی ابن مدینی کہا کرتے تھے کہ جناب یہ تقتل الفیۃ الباغیہ کی جو لفظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عوام کے سامنے کتابی بات کرو، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، ناصر الدین البانی کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ جی یہ آپ اگر میرے ساتھ صرف 2-4 لوگوں کو پکڑ کر کے دین بیان کریں گے نا تو ان کا یہی اشر ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں فتح باری ابن حجر کو دیکھیں جناب، فتح باری شرح بخاری ابن حجر کہتے ہیں لم یذکرو ہاں حمیدی فی جمع، کہ حمیدی نے جو جمع کیا ہے اس کے اندر یہ ذکر نہیں کیا، اور کہا ان بخاری لم یذکروا اصلا وکذا قال ابو مسعود قال حمیدی ولعلها لم یقل البخاری او وقعت وحذفها عمدا، کہ صحیح بخاری کے اندر یہ کہیں نہیں تھا، اور جہاں یہ لکھا ہوا تھا کئی نسخوں میں تو امام بخاری نے خود حذف کروا دیے تھے یہ نسخے جن کے اندر یہ لفظ تھے۔ اور وقد اخرجہا اسماعیلی فی هذا الحدیث قلت یظہر لی ان بخاری وحذفها عمدا وذالک، کہ جب اسماعیلی نے اس روایت کو جو ہے اخرج جو ہے لیا امام بخاری سے،
تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے یہ لفظ نہیں بیان مجھے کیے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، یہ وہی حافظ ابن حجر کی کتاب فتح باری ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ کے بارے میں ایک صحیح روایت نہیں ہے۔ اور کس نے کہا ہے؟ فتح باری کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے، اسی فتح باری کے اندر ابن حجر نے یہ بھی کہا ہے تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ کے اوپر ایک جمہور علماء قول لے کے آئے ہیں کہ اسماعیلی کہتے ہیں میں نے بخاری سے یہ حدیث لی تو انہوں نے یہ مجھے روایت نہیں کی ہے، بلکہ میں نے مزید اس کے اوپر جب بات کی سے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ، بلکہ فدل علی انہا فی ہذی روایہ مدرج ہی، یہ اس روایت کے اندر اندراج ہے راوی کا، یہ مدرج روایت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مدرج روایت حدیث صحیح ضعیف کی کس اقسام میں سے ہے، اور میرا آلریڈی اس پہ کلام بھی آ چکا ہے کہ مدرج جو راوی روایت کے لفظ ہوتے ہیں، جو اندراج ہوتا ہے، وہ الفاظ قابل حجت اور روایت کا حصہ نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر مزید بھی کلام کرتے گئے امام جناب ابن حجر، لیکن وقت نہیں ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ علل ترمذی کے اندر آپ دیکھیں، شرح علل ترمذی کے اندر یہ روایت لکھنے کے بعد جناب شرح علل ترمذی کس کی ہے؟ ابن رجب حنبلی کی ہے۔ انہوں نے اس روایت کو یہاں پر لکھنے کے بعد کہا لم وَإِذَا لم متفق ان حفظا لم يشفعه هذه روایہ، کہ اس روایت پر جو ہے کلام ہے، اور اس حدیث کے اوپر ابن اسیر نے کلام کیا، وہ ساری باتیں لکھی، اور احمد حنبل نے کہا کہ یہ روایت میں تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ضعیف ہیں، ھذا حدیث تقتل العمار فئۃ الباغیہ، اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں احمد حنبل نے کہا ہے کہ لم یذکر بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، کہ امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ شرح علل ترمذی ہے، یہ بھی آپ کو PDF صورت میں بندہ فقیر سے مل جائے گی۔ سیرت نبویہ ابن کثیر جناب یہاں پر یہ لکھتے ہیں، اور سیرت نبویہ کے بعد البدایہ و نہایہ کے اندر بھی یہ لفظ لکھے ہیں حافظ ابن کثیر نے، تو کہتے ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ حدیث، اس کے بارے میں کہتے ہیں ولکن روی ھذا الحدیث امام بخاری عن مسدد عن ابی العزیز، یہ جو روایت ہے کہتے ہیں کہ الا انہ لم یذکر قول تقتل الفئۃ الباغیہ، امام بخاری نے یہ جو ہے یہ قول نہیں لکھا تقتل الفئۃ الباغیہ کا، یہ ذکر نہیں کیا۔ تو جناب یہ ابن حافظ ابن کثیر آ گئے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کے شاگردوں میں سے ہیں۔ پھر جناب تاریخ اسلام کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کس کی ہے جناب؟ یہ تاریخ اسلام ہے جناب حافظ امام ذہبی کی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تقتل الفئۃ الباغیہ وہی زیادہ ثابت الاسناد، کہتے کیا ہیں؟ اس کی مختلف جو ہے زیادہ یہ ثابت ہیں، بلکہ اس میں جو ہے امام بخاری نے تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ یہی بات تاریخ اسلام کے اندر آ گئی۔ البدایہ و نہایہ کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ الی ذکر حاضی زیادہ الی انہ لم یذکر، یہ امام بخاری نے ذکر نہیں کیے الفاظ، یہ یہاں پر انہوں نے لکھ دیا جناب۔ پھر کتاب آ گئی الاستیاف فی معرفۃ الاصحاب، ٹھیک ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ روایت ساتھ لکھتے ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ حدیث لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے جناب۔ یہ بھی لوگوں کو کون بتائے گا؟ یہ مرزا صاحب نہیں بتائیں گے کبھی، کیونکہ مرزا صاحب نے جب رافضیوں کو خوش کرنا ہے اہل سنت کا نام لے کر کے، تو وہ نہیں بتائیں گے۔ سیر اعلان نبلاء علامہ ذہبی یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمار کی جو روایت ہے تقتل الفئۃ الباغیہ، اس میں یہ لفظ زیادہ ہیں، قولہ تقتل الفئۃ الباغیہ وہی زیادہ ثابتہ، یہ زیادہ لفظ ہیں، یہ جو ہے ثابت ہو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل لفظ ثابت ہو نہیں ہے، آگے مزید اس میں بحث کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں الوافی، علامہ صفدی کی کتاب ہے الوافی بالوفیات، اس کے اندر کہتے ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ ھذا الحدیث قال ابن عبد البر ھذا حدیث لا یتصال، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، علامہ صفدی کی گواہی بھی آ گئی۔ پھر جناب اس کے اوپر یہ کلمی نسخہ ہے امام بخاری کی صحیح بخاری کا، اس کے اوپر جناب یہ کلمی نسخہ دکھایا بھی ہے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے، ان کی ویڈیو اس موضوع پر مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کلمی نسخے کو دکھایا بھی ہے، میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ امام بخاری کی جو کلمی نسخے ہیں ابو ذر کے، ان کے اندر یہ لفظ
تخت الفیت الباغیہ کی موجود نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ یہاں تک گفتگو تھی اس روایت کے اندر تخت الفیت الباغیہ کے الفاظات کے اوپر۔ اب یہ گفتگو میں مختصر تھوڑی آگے کرتا ہوں اسی موضوع پر۔ اب صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر یہ جو روایت ہے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر۔ صحیح مسلم کے اندر یہ جو روایت ہے تخت الفیت الباغیہ والی، روایت کا نمبر ہے 7317 صحیح مسلم۔ اس کے اندر آپ دیکھیں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ عمار بن یاسر خندق کھود رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہو گئی۔ پھر دوسری روایت آپ دیکھیں، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عمار بن یاسر، اللہ کے رسول نے جو فرمایا عمار بن یاسر تجھ کو اللہ تجھ پہ رحم کرے، تجھ کو قتل کرے گا ایک جو ہے گروہ، کون سا؟ تخت الفیت الباغیہ۔ یہ روایت دوسری روایت آ گئی صحیح مسلم کی۔ پھر تیسری روایت صحیح بخاری کے اندر ہے جس کے اندر ہے تخت الفیت الباغیہ، اور یہ کیا ہے کہ حضور مسجد نبی بنا رہے تھے، مسجد نبی کی تعمیر کے دنوں میں کچھ اینٹیں اور کچھ پتھر اٹھائے ہوئے تھے، سمجھ لیں، تو اس وقت جو ہے حضور نے فرمایا۔ اب صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت بھی ہے اسی چیپٹر کے اندر، زکوٰۃ کے باب میں، باب خوارج، دو گروہ کے مابین جنگ ہوگی، قتل ہوگا، قتل و غارت ہوگی، حدیث کا نمبر ہے 1065، اور ان جنگ جو ہوگی نا ان میں سے ایک جو گروہ ہوگا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی کہنا مطلب کیا ہوا، وہ باطل پر نہیں ہوگا بلکہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، اور جو قتل کرنے والے گروہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ حق کے قریب ترین ہوگا۔ پھر اسی کے اندر آپ دیکھو ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کتاب الفتن، اور اس کے کہتے ہیں کہ دو مسلمان جب آمنے سامنے تلواریں لے کر آئیں گے اور دونوں کا جو دعویٰ ہوگا وہ حق ہوگا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ دو مسلمانوں کے درمیان جب جنگ ہوگی تو ان جنگ میں کیا، پھر یہ بھی ہے کہ امام حسن جو ہے، میرے بیٹا حسن جو ہے، دو مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ تو ان تمام روایتوں کو دیکھنے کے بعد اب تخت الفیت الباغیہ والی روایت دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے یہ ساری روایت ایک ہی گروہ کے بارے میں ہے، ایک ہی طرف اشارہ ہے، یعنی اسی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اب جو ہے ان تخت الفیت الباغیہ والی روایت کو دیکھیں، ساتھ میں ان روایتوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں آئیں گے وہ حق کے قریب ترین ہوں گے، وہ باطل نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ حق کے قریب ترین ہوں گے اور ان کا دعویٰ حق ہوگا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جنگ حق اور حق کی ہوگی، حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو جنگ تھی وہ حق کے قریب ترین تھے، حق علی کے ساتھ تھا لیکن وہ بھی باطل پر نہیں تھے، حق کے قریب ترین تھے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا، وہ تھوڑا زیادہ تھا، مطلب کیا، وہ کہتے تھے کہ قصاص یہ عثمان کی جو قاتل ہیں عثمان کے وہ ہمیں دے دیں، یہ حق پہ تھے، یہ جو دعویٰ تھا حق پہ تھا۔ اگلا یہ تھے کہ حضرت علی جو ہے وہ خلافت چھوڑ دیں، تو یہ جو تھا حق سے زیادہ تھا۔ اور جو چیز حد سے زیادہ مانگی جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں بغی، باغیہ، یعنی میں جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا دوست ہے سرفراز، میں یہ کہتا ہوں انڈیا کا ہے، ایک بھائی ہے ہمارے، اس کا جو ہے دلی کے اندر ایک پلاٹ ہے جس کی مالیت 25 لاکھ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست سرفراز ہیں وہ کہتے ہیں، سرفراز کہتے ہیں کہ اقبال بھائی آپ کے جو ہے اس 25 لاکھ میں سے 10 لاکھ کا پلاٹ میں بیچنے لگا ہوں، 10 لاکھ آپ کا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں نہیں، آپ کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہے، میں تو 25 کی 25 لاکھ لوں گا۔ تو سرفراز بھائی سے یہ جو مطالبہ میرا ہے یہ زیادہ ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ میں باغی ہوں سرفراز کا، کیونکہ میں حد سے زیادہ مانگ رہا ہوں۔ لفظ باغی کا معنی کیا ہے؟ باغی قرآن کے اندر بھی آیا، حدیث کے اندر بھی آیا۔ ہم بابوں کی بات نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ بغی یا باغیہ کے لفظ جو قرآن و حدیث میں آیا اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ یعنی حد سے زیادہ چاہنے والا کسی چیز کے بارے میں اس کو باغی کہتی ہیں۔ حد سے بڑھ کر کسی چیز کی طلب کرنا اس شخص کو باغی کہا جائے گا۔ یعنی دیکھیے آپ
اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 دیکھیں آپ، یہاں اس میں فعل کے معنی میں یہ لفظ باغی استعمال ہوا کہ اللہ نے فرمایا ما اہل بغیر اللہ وما اہل بغیر اللہ فمن اضطر غیر الباغن فلا عاد، یہ غیر باغن لفظ باغن استعمال ہوا، یعنی ترجمہ یہ ہے خنزیر کے گوشت جو حرام کیا گیا اس سے رک جائے اور احکام ہے حلال اور حرام کے، اور فرمایا غیر باغن، اور حد سے زیادہ نہ چاہے، اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہے، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے کو لفظ باغن کے ساتھ قرآن نے تشبیہ دی۔ تو یعنی باغن کا معنی کیا ہے؟ حد سے زیادہ چاہنے والا۔ اور باغیہ گروپ فئت الباغیہ کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ گروہ جو حد سے زیادہ کچھ مانگ رہا ہو اس کو فئت الباغیہ کہیں گے۔ تو امیر معاویہ کا گروہ کیا تھا؟ حد سے زیادہ مانگ رہا تھا علی کی خلافت کو، یعنی وہ توڑ دیں، وہ چاہتے تھے کہ علی خلافت چھوڑ دے، تو یہ کیا تھا؟ یہ بغاوت کر رہے تھے۔ تو اس بغاوت سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ چاہ رہے تھے۔ جو قرآن و حدیث، بھائی آپ بابوں کو حوالہ نہیں دیں گے مجھے، قرآن و حدیث میں کیا معنی استعمال ہوا باغن کا یا باغیہ کا، وہ استعمال کریں گے۔ پھر سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 33 آپ دیکھیں کہ ما ظہر منہا وما باطن والاسم بغیر والبغی بغیر الحق، والبغیہ بغیر الحق کے لفظ استعمال ہوئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے جناب؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وبغیہ غیر الحق، اب یہ لفظ استعمال ہوئی اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ نے تم پہ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، وہ چیزیں حرام ہیں تم پر، ہاں ان سے زیادہ حد سے بڑھ کرنا چاہو، تو حد سے بڑھنا، زیادہ چاہنا، ضرورت سے زیادہ چاہنا، اور ان معنی میں جو ہے کیا ہیں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ حق کے خلاف زیادہ آگے نہ بڑھنا، حق کے خلاف زیادہ نہ چاہو، جو حق ہے وہ یہی ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ زیادہ حد سے زیادہ مانگ کرنے والے کو بغی کے لفظ سے۔ المائدہ کے اندر آیت نمبر 50 میں یبغون کے لفظ آئے، اسی طرح سورہ نمبر 59 کے اندر یبتغون کے لفظ آئے، یعنی قرآن کے اندر یہ صیغہ یبتغون، یبغون، یبغی، بغی، یہ لفظ بار بار آئے ہیں، سب کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ کر چاہنے والا۔ ٹھیک ہے، اب سنن ابن ماجہ دیکھیں، آپ کتاب الصیام دیکھیں تو وہاں پر جو ہے روایت کا نمبر ہے 1642، یا بغی الخیر، ایک منادی دینے والا آواز دیتا ہے، یا بغی الخیر، اے خیر کے باغی، یعنی خیر کو زیادہ چاہنے والے۔ اب یہاں پر کیا کہیں گے جی؟ پھر صحیح یہ جناب میں بابیں نہیں پیش کر رہا نا، کتابیں پیش کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ ابن داؤد دیکھیں، کتاب لگتا گمشدہ چیزوں کا بیان، جب کوئی چیز گم جائے 1 سال اس کو رکھو، اس کے بعد فَإِن جَاءَ بَاغِيًا، اور جب وہ باغی تمہارے پاس آ جائے، یعنی وہ باغی کہتے ہیں اس چیز کا چاہنے والا، اس چیز کو ڈھونڈنے والا، اس چیز کی طلب کرنے والا، اس چیز کو ضرورت سے زیادہ چاہنے والا، وہ آپ تک پہنچ جائے، تو اس کے لفظ استعمال ہوا فَإِن جَاءَ بَاغِيًا۔ تو کیا کہیں گے جناب؟ کوئی لگائیں گے فتویٰ؟ تو یہ جو باغی کا لفظ جہاں پر معنی آ رہا ہے نا، یہی معنی وہاں تقتل الفئۃ الباغیہ کا کریں گے۔ بھائی آپ کتنا چینج کریں گے؟ جو معنی ہے، جو قرآن و حدیث میں استعمال ہو رہا ہے وہی ہوگا نا۔ اچھا پھر تو یہی بات ہے، اس کے اوپر جو ہے میں نے آپ کے سامنے مختصر کلام کر دیا۔ اب مسجد نبوی کے دوران یہ حضور نے فرمایا، مسجد نبوی تو 1 ہجری میں بنی ہے، پھر غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے فرمایا، تو ایک روایت میں غزوہ خندق بنا رہے تھے تب کہا غزوہ خندق تو 5 ہجری کے اندر ہوئی ہے، خود ہی گئی۔ پھر صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے کہ حضور مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر عمار جو ہے ان کے کپڑے جھاڑ کر مٹی ہٹائی اور کہا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے خندق کھودتے ہوئے، اور صحیح مسلم کی 2915 نمبر میں ہے میں سلمہ کہتی ہیں کہ جناب حضور نے فرمایا تقتل الفئۃ الباغیہ۔ جناب میں یہ کہتا ہوں یہ ام سلمہ نے جو فرمایا ہے، ام سلمہ 4 ہجری کے اندر حضور کی زوجیت میں آئی ہیں، وہ پہلے مدینہ میں تھیں نہیں۔ تو اب اس روایت کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، اور میں پہلے آلریڈی ایک جو ہے فجدین کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہوں کہ جن روایتوں پر اضطراب آ جائے ان کے اوپر کون سے اصول ہیں اور کون سے پیمانے لگائے جاتے ہیں۔ تقتل الفئۃ الباغیہ والی روایت جو ہے اس کے اندر اضطراب ہے۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں 4 ہجری کے اندر، وہ زوجیت میں آتی ہیں رسول اللہ کی، تو وہ روایت کر رہی ہیں، اور جو ہے خندق کے موقع پر 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور
مسجد نبی کی تعمیر 1 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے اندر ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ کی وجہ سے اس روایت کے اندر شک موجود ہے، یہ روایت قابل احتجاج نہیں ہوگی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء اور محدثین نے کہا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے، آج 1 گھنٹے کے اوپر سے قریب ہو چکا، میں اس کے اوپر مزید پھر کلام کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ و النہایہ میں کہ اس وجہ سے ہم اس روایت کو برتمار نہیں کرتے، اور بڑے بڑے علماء اور بھی کر گئے ہیں، وہ ابھی موقع نہیں ہے۔ اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر 4 ہجری میں جب حضور کے زوجیت میں آئیں مسلمہ، تو غزوہ خندق کے موقع پر تمام ازواج کو حسان بن ثابت کے گھر میں جمع کر کے ان کو محفوظ کر کے بند کر دیا گیا، تو وہ تو باہر آئی نہیں ہے، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا یہ حضور نے فرمایا ہے؟ لہٰذا یہ جو ہے اس پہ کافی کلام ہے۔ اور جامع ترمذی مناقب کے اندر ہے 38 روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عمار بن یاسر کے بارے میں یہ کہا گیا، تو ابو ہریرہ جو ہے وہ 7 ہجری میں اسلام لائے، تو یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں 1 ہجری کا بیان کرتے ہیں اور 4 ہجری کا بیان کرتے ہیں، تو ابو ہریرہ والی روایت بھی منقطع ہے، کلام ہے محدثین کا کلام ہے، میں صرف شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، اگر محدثین کا کلام چاہیے تو میں روایت دے دوں گا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر 6926 نمبر روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو آس روایت کرتے ہیں، حضرت معاویہ سے سوال کیا گیا، تو عبداللہ ابن معاویہ نے کہا کہ تم بار بار مجھے یہ کہہ کر کیوں ڈراتے ہو، ہم نے تو معاویہ کو جو ہے نا عمار کو قتل کیا ہی نہیں ہے، قتل تو انہوں نے کیا ہے جو ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ جو مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، شیعہ پیش کرتے ہیں کہ معاویہ جو ہے انہوں نے قتل کیا تھا اور بعد میں ایسے کرتے تھے، تو وہ جو ہے اس روایت کے اندر عمرو بن عاص جو ہیں، عبداللہ بن عمرو عاص، یہ 7 ہجری میں مدینہ آئے، تو جو واقعہ ہے وہ 1 ہجری سے 4 ہجری کے درمیان کا ثابت ہوتا ہے، بلکہ عمرو عاص جو ہے وہ 8 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے 7 ہجری میں مدینہ آئے، تو یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر السنہ ابی بکر بن حلال کی جو کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ احمد بن حنبل نے کہا، روایت کا نمبر ہے 721 اور 722، کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ روایت جو ہے اس کی ثابت نہیں ہے، اور 722 نمبر روایت نے کہا لیس کلھا حدیث صحیح، ان میں سے کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ہے، 28 روایتیں جو ہے باغیہ والی ہیں، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ السنہ فی بکر ابو الخلال کے اندر، السنہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ احمد بن حنبل کا قول ہے، جو آلریڈی پہلے میں پیش کر چکا کہ 28 روایتیں ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے اس کے اوپر، فاسق کہا کرتے تھے۔ تو جناب پھر بھی یہ روایتیں آپس میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہے جہل لوگ ہیں جو اس کے اوپر کلام کرتے ہیں، آپ کی دعا کو طالب آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔